نہ کسی انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا جا سکے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مقیم کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم حلقہ احباب کے دائرہ کار کو وسیع کرنے جا رہے ہیں، ایک نئے طریقہ کار کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، سرحد پار سے معروف ادبی شخصیات کا انٹرویو ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے اہل دانش، اہل علم، اہل قلم حضرات کو ہماری یہ کاوش انشاءاللہ تعالی ضرور پسند آئے گی۔ تو آج ہم نے جس مہمان شخصیت کا انتخاب کیا ہے، ان کا تعلق انڈیا کے صوبہ بہار کے عظیم شہر عظیم آباد سے ہے۔ آپ نے علمی اور ادبی خانوادے میں آنکھیں کھولیں، بہت ہی قابل نوجوان شاعر و صحافی ہیں۔ جب آپ ان کی پرمغز اور سیر حاصل گفتگو سنیں گے تو یقیناً آپ بھی ان کے معترف ہو جائیں گے۔ چلیے سرحد پر اپنے مہمان نامور شاعر اور صحافی کامران غنی صبا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کامران بھائی، آپ کو آفتاب ٹی وی کے پروگرام حلقہ احباب میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو آپ سے گفتگو کر کے مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے پاکستان کے اور ہندوستان کے شعراء اور ادیبوں کو قریب لانے کے لیے جو ہم نے یہ کاوش کا آغاز کیا ہے، اس کے متعلق آپ کے کیا جذبات ہیں؟ نصیب بھائی، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے آفتاب چینل کے توسط سے مجھے پاکستانی ناظرین کے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کی اس کاوش کی جس قدر ستائش کی جائے وہ کم ہے۔ واقعی اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ادیب بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ سرحد بیچ میں حائل ہو رہی ہے اور اچھی صلاحیتیں جو ہے وہ بروئے کار نہیں آ پا رہی ہیں۔ ایک دوسرے کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیے، حالانکہ ابھی اتنے وسائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اور کوششیں ہو بھی رہی ہیں، لیکن آڈیو ویژول کے ذریعے سے جو کوشش ہونی چاہیے، اس سمت میں آپ کی جو یہ کوشش ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ نے ہماری کاوش کو سراہا، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ انشاءاللہ تعالی ان محبتوں کا اور محبتوں کے اظہار کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے، بہت سے نام تھے لیکن آپ نے صبا کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ عاشر بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم شروع میں شاعری کا آغاز کرتے ہیں تو تک بندی ہوتی ہے یا کچھ ہلکے پھلکے خیالات ہوتے ہیں، ان کو ہم شعری پیکر عطا کرتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ بحر کا یا اوزان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو شروع میں میرے ساتھ بھی یہ مسائل تھے، تو میں نے سوچا کہ صبا بہت ہلکا سا رکن ہے مفا کے وزن پر، تو اس وزن پر اگر اپنا تخلص رکھتے ہیں تو کہیں پر بھی آسانی سے نبھا سکتے ہیں، اور شروع میں اس طرح ہم نے صبا سے کو اپنا تخلص بنایا اور شاعری شروع کی۔ بعد میں خیال آیا کہ جب اس طرح سے صبا کو ہم نے اپنا تخلص کے طور پر استعمال کر ہی لیا ہے تو اسی کو لے کر کے آگے چلا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تک میں اپنا یہ تخلص صبائی استعمال کر رہا ہوں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اس صبا سے ہندوستان کی ادبی فضا تو معطر ہو ہی رہی تھی، بلکہ سرحد پار بھی اس کی خوشبو کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ کامران بھائی، میں جاننا چاہوں گا، شعر و شاعری تو آپ کو ننہال سے کی طرف سے وراثت میں ملی، کچھ آپ میں بھی صلاحیت تھی تو آپ نے یہ مقام حاصل کیا، تو اس سفر میں آپ نے کسی نہ کسی سے رہنمائی اور اصلاح تو لی ہوگی، تو ہم اس سفر کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، ہمارے نانیال میں ادبی اور مذہبی، شعری اور قومی و ملی و فلاحی ہر قسم کا ذوق لوگوں کے اندر ہے۔ خاص طور سے ہمارے نانا محترم پروفیسر حکیم سے شاہ علیم الدین بلخی اور مامو جان ڈاکٹر مظفر بلخی اور نصر بلخی، ان لوگوں کے اندر شعر و شاعری کا ذوق ہم نے بچپن سے ہی دیکھا۔ والدہ محترمہ ہماری سلمہ بلخی، ان لوگوں نے بچپن سے ان لوگوں کے زبان سے فارسی کے اور اردو کے بڑے شعراء کے کلام سنتے سنتے کہیں نہ کہیں تحت شعور میں لا شعور میں شعراء کے کلام اور اچھی شاعری وہ تھی، اور یہ ساری چیزیں جیسے جیسے جب آگے بڑھتے رہے تو وہ شعر کا روپ یا شاعری کے ذوق کے طور پر ابھر کر کے سامنے آئیں، اور اس پورے سفر میں ہمارے نانیال میں ہمارے نانا محترم نے اور دونوں مامو جان نے ڈاکٹر مظفر بلخی اور سید نصر الدین بلخی نے ہماری بہت رہنمائی کی۔ ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ آپ کی نظمیں اور غزلیں ملک اور بیرون ملک تمام اخبارات اور جرائد میں شائع بھی ہو رہی ہیں، بلکہ لوگ یوٹیوب پہ آپ کا کلام بھی سنتے ہیں۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام پیام صبا جو ہے اس نے بہت مقبولیت حاصل کی ماشاءاللہ، تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا دوسرا مجموعہ کلام کب منظر عام پر آ رہے ہیں؟ عاشر بھائی، میرے خیال میں اس سوال کا جواب یا اس طرح کا سوال جب بھی آپ کسی شاعر سے پوچھیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو ایگزیکٹ کوئی ٹائم پیریڈ بتا دے کہ اس کا دوسرا مجموعہ کلام یا دوسری غزل یا دوسری کوئی تخلیق کب منظر عام پر آ سکتی ہے۔ شعری تخلیقات یا آپ تخلیقات ہی کہہ لیں اور نثر میں کافی فرق ہوتا ہے۔ نثر ہم جب چاہے لکھ سکتے ہیں، لیکن شعری تخلیقات خاص طور سے
نثری تخلیقات میں پھر بھی ہم موڈ بنا کر لکھ سکتے ہیں، لیکن شعری تخلیقات خاص طور سے کیفیت کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں. جب تک وہ کیفیت نہیں بنتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت میں کئی غزلیں یا کئی نظمیں بیک وقت ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں کی کاوش کے باوجود ایک شعر بھی وجود میں نہیں آ پاتا. تو اس چیز کو اگر ذہن میں آپ رکھتے ہوئے میرے سوال کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی شاعر یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا دوسرا کلام کب منظر عام پر آئے گا. تو میں بھی کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دوسرا کلام کب منظر عام پر آئے گا. لاجواب جی، آپ تو ماشاءاللہ لاجواب کر دیتے ہیں. مگر کبھی کبھار ایسا نہیں بھی ہوتا، کبھی کبھار شعراء کرام جو ہے وہ ٹائم فریم دے بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ صیغہ راست میں رکھنا چاہ رہے ہیں، دوستوں کو سرپرائز رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے. مجھے آزاد ہونا ہے پر کئی ادیب اور شاعروں نے تبصرے بھی لکھے. یہ آپ کی بڑی مقبول جو ہے نظم رہی ہے. نظم کے اوپر چھپنے والی کتاب جو مختلف تبصروں پر مشتمل ہے، اس کا تھوڑا بتائیں، کیا محرکات تھے جو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس پر کتاب شائع کی جائے؟ نظم مجھے آزاد ہونا ہے واقعی بہت پسند کی گئی، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ باہر سے بھی بہت سارے تاثرات موصول ہوئے. یہ نظم میں نے 2014 کے آخر میں لکھی تھی، اور یہ خاص پس منظر میں لکھی گئی تھی. وہ سال حادثوں کا دور تھا، اس میں کئی حادثے ہوئے تھے، کئی میرے اپنے مجھ سے بچھڑ گئے تھے. تو اس خاص کیفیت کے ذریعے سے لکھی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس نظم کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر تبصرے اور تاثرات بھیجے. میرے دوست ڈاکٹر منصور خوشتر جو دربھنگا ٹائمز کے مدیر بھی ہیں، ان کی خواہش تھی یہ کہ اس پر جتنے بھی تبصرے آئے ہیں ان کو یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جائے. لیکن مجھے یہ بہتر معلوم نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تک میرا شعری مجموعہ بھی منظر عام پر نہیں آیا تھا. تو مجھے یہ بہتر نہیں لگا کہ میرے شعری مجموعے سے پہلے میری کسی تخلیق پر الگ سے کوئی کتاب آئے. اس وجہ سے میں نے انہیں منع کر دیا کہ ابھی کتاب لانا بہتر نہیں ہے، شعری مجموعہ آ جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب بھی آ جائے گی منظر عام پر. تو اب میرا شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب یہ جتنے بھی مضامین مجھے آزاد ہونا ہے پر آئے ہیں وہ کتابی صورت میں شائع ہوں گے. واہ دوستوں سے ایسے ماشاءاللہ ایک اچھی کاوش ہے. ہمیں انتظار رہے گا آپ کی اس کتاب کا. اردو زبان میں بھی آپ کے کمالات دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق شاید آپ کو فارسی زبان پہ بھی دسترس حاصل ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کیا باقاعدہ تعلیم لی تھی اس حوالے سے؟ نہیں، فارسی زبان پر دسترس تو نہیں حاصل ہے. تھوڑی بہت فارسی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے تھوڑی بہت فارسی اپنے نانا حضور حکیم سید شاہ علیم الدین بلخی ندوی سے حاصل کی. انہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھائی، گلستان و بوستان ان سے پڑھا، اور کچھ دوسری کتابیں پڑھا. حافظ کی شاعری پڑھی، سعدی کی شاعری پڑھی، مولانا روم کو پڑھا، کچھ والدہ محترمہ نے پڑھائی. تو میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ فارسی پر دسترس حاصل ہے. ہاں اس قدر ضرور ہے کہ فارسی کی بنیادی چیزیں یا فارسی شعراء کے کلام بآسانی الحمدللہ سمجھ لیتا ہوں. دسترس تو نہیں، مگر ماشاءاللہ آپ فارسی شاعری سمجھ سکتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. شاعری میں کمرشلزم سے کیا شاعری کا اثر، مزاج اور لطف متاثر ہوا ہے؟ کمرشلزم سے شاعری متاثر تو نہیں ہو رہی ہے، متاثر تو ہو رہی ہے، بہت حد تک ہو رہی ہے، لیکن اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. عاشق بھائی، ہوتا یہ ہے کہ شاعری، ابھی جو شاعری چل رہی ہے وہ میرے خیال سے دو انتہاؤں کی شاعری ہے، جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب پیام صبا میں بھی کیا ہے. ایک طرف وہ شاعری ہے جو اس کو ہم مشاعری کی شاعری کہتے ہیں، وہ سرے سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نعرے بازی کی شاعری کہہ لیجئے، سیاسی شاعری یا مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی شاعری ہے. اور دوسری طرف بہت اعلیٰ قسم کی ادبی شاعری ہے جس کو ہم رسائل و جرائد کی شاعری کہہ سکتے ہیں. ان دونوں شاعری کے درمیان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عوام کو جوڑ سکے، جو پل کا کام کر سکے. ایک زمانہ تھا کہ پاپولر لٹریچر پڑھا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ابن صفی کا ناول جب آتا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتا تھا. آج پاپولر لٹریچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے پاپولر لٹریچر کو سرے سے یکسر مسترد کر دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس راستے سے جو لوگ ادب تک پہنچتے تھے، اس سیڑھی سے ہو کر کے جو پہنچتے تھے، وہ وہیں رک گئے ہیں، اور ادب کا نقصان ہو رہا ہے. کمرشلزم سے بہت زیادہ ادب کا نقصان نہیں ہوگا اگر ہم اس کو صحیح رخ پر استعمال کریں، اور اس کو پل کے طور پر ہم ادب تک لانے کی کوشش کریں کہ وہاں سے جو ناظرین یا قارئین یا سامعین ہیں وہ ادب کے اعلیٰ معیار تک پہنچیں اور ادب کا اعلیٰ ذوق ان کے اندر بیدار ہو. واہ، آپ نے خوبصورت انداز میں وضاحت کر کے اس نقطے کی گتھی ہی سلجھا دی. چلیں، ایک سوال ہے. سب سے پہلے جب آپ کلام لکھتے ہیں تو آپ کس کو سناتے ہیں، یا آپ اسے کسی مشاعرے کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، جب کوئی تخلیق وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے میں جو کلام ہے اپنا وہ خود کو سناتا ہوں. کم سے کم 10 بار 15 بار، کئی بار خود سے اس کو پڑھتا ہوں، خود سے پوچھتا ہوں.
کہا جاتا ہے کہ ضمیر سے بڑھ کر کے سب رہنما کوئی نہیں ہوتا سب سے اچھا رہنما. تو میں خود کو اپنا کلام سناتا ہوں کئی بار رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے کئی بار اسے دیکھتا ہوں, گنگناتا ہوں, کاٹتا ہوں, چھاٹتا ہوں. اس کے بعد جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی قابل ہو گیا ہے تو میرے کچھ قریب کے لوگ ہیں, ڈاکٹر عبدالرافع صاحب ہیں, میں انہیں دکھاتا ہوں. پاکستان میں ہمارے استاد محترم محمد یعقوب آسی صاحب ہیں, انہیں کبھی کبھی دکھا لیتا ہوں. اور اگر کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کی رہنمائی کی روشنی میں تو پھر ترمیم میں اضافہ بھی اس میں کر لیتا ہوں. صحیح. چلیں, شعر و ادب کیا سبھی طبقہ فکر کے لیے ہے یا ایک مخصوص حلقہ اور اہل ذوق احباب کے لیے ہے؟ ادب کو بھی ہم کسی ایک خاص دائرے میں محدود نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ادب کا معیار سے ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معیار کو اتنا پست کر لیں یا اتنا گرا لیں عوامی مقبولیت کے لیے کہ پھر ادب نہ رہ کر کے نعرے بازی بن جائے. جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا تھا کہ آج دو انتہاؤں کے بیچ کی شاعری ہو رہی ہے, دو انتہاؤں کی شاعری ہو رہی ہے. ایک طرف مشاعرے کی شاعری ہے اور دوسری طرف رسائل و جرائد کی شاعری ہے, اور وہ رسائل و جرائد کی شاعری بھی ایسی ہو رہی ہے کہ وہ شاعری کم ہے, ایسا لگتا ہے پہیلی زیادہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب جو اعلیٰ ادب ہے, اعلیٰ ادب تک پہنچنے کے لیے ہم عوام کو یا جو وہ پڑھا لکھا بہت زیادہ طبقہ نہیں ہے, وہ ذوق رکھتا ہے, ہم اس کو ایک پل مہیا کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا تھا کہ جس کے توسط سے جن سیڑھیوں پر چڑھ کر کے وہ ادب کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچ سکے. اسپورٹس, شوبز اور کامرس کے خصوصی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ارباب ہنر کے لیے خصوصی صفحات لیے. تاجروں, صنعت کاروں, کسانوں, وکلا, مزدوروں, محنت کشوں, نوجوانوں, خواتین اور طلبہ کی مؤثر آواز, انتہائی جرأت مند اور منجھے ہوئے صحافیوں کی منفرد ٹیم کے ساتھ جو دیں آپ کو خبریں سب سے پہلے, سب سے بہتر. روزنامہ آفتاب, ہر قدم ہر پل آپ کے ساتھ. آپ کی آواز بن کر پہنچے گا ایوان بالا کی چوکھٹ پر. آج ہی اپنے قریبی آ کر سے طلب کریں روزنامہ آفتاب, جو کرے حقائق کو. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج سے 10-20 سال پہلے اگر دیکھتے ہیں تو نشستیں ہوتی تھیں اور شعراء کرام اور ادیب جو ہے منتظر رہتے تھے کہ کبھی وہ نشست ہو یا وہ محفل ہو, وہاں وہ شریک ہوں. لیکن وہ سلسلہ ایسا ایسا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگ اکثر اپنا کلام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاعری کے مستقبل پر کوئی خاص اثر پڑ رہا ہے؟ سوشل میڈیا نے شاعری اور ادب کو ہی نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد شاعری کا نقصان اس معنی میں نہیں ہوا ہے کہ شاعری اب پڑھی جانے لگی ہے. آپ کوئی کلام پوسٹ کیجئے اور چشم زدن میں وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اس پر تبصرے اور تاثرات بھی آنے لگتے ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں تھوڑا جلد باز بنا دیا ہے. ایک شاعر جب کوئی تخلیق لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد اس کی فوری خواہش ہوتی ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے, اور پھر وہ انتظار کرنے لگتا ہے کہ کیا کیا تبصرے آ رہے ہیں, کیا کیا تاثرات آ رہے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں تو سوشل میڈیا نے تھوڑا ہمیں جذباتی اور تھوڑا جلد باز ہمیں ضرور بنا دیا ہے. ورنہ دوسرے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا کا بہت فائدہ بھی ہے. نئی نسل قریب آئی ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, اور اس توسط سے وہ شعر و ادب کو پڑھ رہی ہے, قریب آ رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی, اور دوسرے ملکوں کے نوجوان بھی شعر و شاعری سے قریب آ رہے ہیں. صحیح. سوشل میڈیا نے جذباتی اور جلد باز بھی بنا دیا ہے, لیکن اس کا مؤثر اور معقول استعمال کیا جائے تو ادب کو فروغ بھی ممکن ہے. بالکل صحیح کہا. کوئی ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی پہ کوئی خاص اثر چھوڑا ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ ابھی گفتگو شعر و شاعری کے متعلق ہو رہی ہے تو میں اس میں بتاتا چلوں کہ 2013 عیسوی میں جب میں نے پہلی بار کسی مشاعرے میں شرکت کی تھی تو اس سے پہلے ایک عجیب سی گھبراہٹ کا, ایک عجیب سی بےچینی سی محسوس ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کس طرح سے کلام پڑھیں گے, کیسے لوگوں کا سامنا کریں گے. لیکن الحمدللہ جب پہلی بار کلام پڑھا اور لوگوں نے بہت زیادہ داد و تحسین سے نوازا تو شاید وہ میری زندگی کا ایک ایسا دن تھا جس نے میرے اندر اعتماد پیدا کیا, حوصلہ پیدا کیا کہ اس میدان میں, اس فیلڈ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. یقیناً آپ بہت کچھ کر رہے ہیں. آج ہماری اس کاوش میں شریک ہو کے آپ ایک خواب کو حقیقت کا روپ بھی دے رہے ہیں. اس کو یقیناً انشاءاللہ تعالی ادب کی تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. آپ کن ویب سائٹس اور جریدوں اور رسائل سے وابستہ ہے, پلیز بتائیے ہمارے ناظرین کو. فی الحال اردو نیٹ جاپان کا ایک آن لائن ویب پورٹل ہے, اس میں مدیر اعزازی ہوں. 2011 میں نے بطور بیورو چیف سے جوائن کیا تھا, بعد میں اس کے
چیف ایڈیٹر جناب ناصر ناک آغابہ نے مجھے مدیر اعزازی ہندوستان میں اس کا مدیر اعزازی بنا دیا. اس کے علاوہ کلکتے سے ایک آن لائن ادبی میگزین نکلتی ہے کائنات, بہت اچھی میگزین ہے, اس میں ایسوسیٹ ایڈیٹر ہوں. اس کے علاوہ دربھنگہ سے ایک سہ ماہی رسالہ نکلتا ہے, سہ ماہی تحقیق, اس میں معاون مدیر ہوں. دربھنگہ سے ہی ایک ریسرچ اسکالر کا ایک سہ ماہی رسالہ نکلتا ہے تحقیق, اس میں بھی میں معاون مدیر ہوں. ساتھ ہی پٹنہ سے ایک اخبار نکلتا ہے روزنامہ پندار, اس میں ہفتے کے دن یعنی اتوار کو ادب کا ایڈیشن آتا ہے, اس ادب ایڈیشن کا میں انچارج ہوں. اس کے علاوہ بھی کچھ ویب سائٹ سے وابستگی ہے اور کچھ اخبار و رسائل سے بھی وابستگی ہے. ماشاءاللہ جی, صحافتی اور ادبی خدمات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آپ ایک واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہے ہیں جس میں آپ آن لائن مشاعرے بھی کرواتے ہیں, پوری دنیا سے شعراء کرام اس میں شریک ہوتے ہیں, تو اس کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ عاشق بھائی, پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ میں ایک گروپ نہیں چلا رہا ہوں, الحمدللہ کئی بہت سارے گروپ ہیں. ہاں, شعر و شاعری کا ایک گروپ بزم غزل کے نام سے ضرور ہے, لیکن وہ گروپ میرے دوست MR چشتی نے بنایا تھا. وہ بہت اچھے شاعر ہیں, اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں ریاست بہار میں بہار کا یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ کا جو ترانہ ہے اسے لکھنے کے لیے انہیں انعام بھی دیا گیا تھا. تو وہ گروپ انہی کا بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے ہی سب سے پہلے آن لائن مشاعرے کی تجویز رکھی تھی. اس وقت میں جانتا بھی نہیں تھا کہ آن لائن مشاعرہ کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کامران بھائی, ہم لوگ ایک آن لائن مشاعرہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا, اور پہلے انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ کو ہی کنڈکٹ کرنا ہے. تو میں نے جتنے شعراء کرام تھے میرے رابطے میں سب سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ اتنی تاریخ کو آپ کو آن لائن رہنا ہے اور اس وقت آپ کو کلام بھیجنا ہے. تو وہ سارے لوگ اس وقت آن لائن آ گئے. اتفاق کی بات, جو کہ یہ ٹیکنالوجی ہے اور کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے, تو بہت سارے لوگ اچانک سے کسی کا نیٹ نہیں کام کر رہا تھا یا کچھ آف لائن ہو گئے تو ان کا کلام نہیں مل سکا. بعد میں ہمیں خیال آیا کہ نہیں, ہمیں ان کا کلام پہلے لے لینا چاہیے تھا. تو اگلی بار سے جب ہم نے مشاعرہ کرنا شروع کیا تو ان کا کلام پہلے لے لیا کرتے تھے, اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ آف لائن رہے یا نہیں آ سکے بر وقت تو ان کا کلام پیش کر دیا گیا. بعد میں پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ جب اس طرح سے ہم لوگ کلام پیش کر رہے ہیں تو کیوں نہ آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں بھی پیش کیا جائے. تو آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں بھی مشاعرہ کرایا, اور الحمدللہ اب تک 50 سے زائد مشاعرے کرائے جا چکے ہیں بزم غزل کے توسط سے, اور پوری دنیا سے شعراء نے اس میں شرکت کی ہے اور یہ بہت مقبول ہیں. اور بزم غزل کو دیکھ کر کے ہی دوسرے بہت سارے گروپ پھر وجود میں آئے, اور آن لائن مشاعروں کا ایک رواج سا چل پڑا, ایک آن لائن مشاعروں کی دھوم سی ہو گئی اور بہت سارے گروپ وجود میں آئے. اور الحمدللہ جتنے بھی مشاعرے چل رہے ہیں ابھی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب بزم غزل کی ہی دین ہے. بہت شکریہ جی معلومات میں اضافے کا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بہت سے واٹس ایپ گروپ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, یقیناً قابل تحسین ہے, آپ خراج تحسین کے بھی مستحق ہیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انڈیا میں شعر و ادب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہندوستان میں شعر و ادب کا مستقبل اگر بہت تابناک نہیں ہے تو تاریک بھی نہیں ہے. دیکھیے عاشق بھائی, ادب جو ہے وہ زبان سے زندہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی موجودہ منظرنامے کی اگر بات کی جائے تو ادب کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے, لیکن اگر زبان کی بات کریں تو زبان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ اس کی مثال ایسے لے لیں, کوئی درخت ہو, اس کی پتیاں بہت ہری بھری ہوں اور جڑیں سوکھی ہوئی ہوں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی پتیاں بھی سوکھ جائیں گی. ہمارے یہاں زبان و ادب کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ مشاعرے بہت ہو رہے ہیں, سیمینار بہت ہو رہے ہیں, سمپوزیم بہت ہو رہے ہیں, ورکشاپ بہت ہو رہے ہیں, لیکن زمینی سطح پر اگر آپ دیکھیں, آپ اسکولوں کا جائزہ لیں, اسکولوں کا جا کر سروے کریں, تو وہاں صورتحال بہت اطمینان بخش نہیں ہے. درس و تدریس کا انتظام اچھا نہیں ہے, کتابیں وقت پر دستیاب نہیں ہو پاتی ہیں, اردو کے ساتھ کچھ تعصبات کا بھی معاملہ ہے. تو ان سارے معاملوں کو اگر دیکھیں تو تھوڑی سی ناامیدی ضرور ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ ہم ناامید نہیں ہیں. نوجوان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہندوستان میں اردو زبان و ادب کا مستقبل روشن اور تابناک رہے گا. ہم دعا گئے کہ آپ کے ہاں بھی اردو ادب کا مستقبل روشن اور تابناک رہے. آمین ثم آمین. اگر یہ پوچھا جائے کہ پاکستان اور بھارت کے شعراء کرام میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کہ جب آپ کے مسائل اور ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں اور ان مسائل کے درمیان جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے تو اس میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نظریے سے اگر دیکھیں تو ہندوستان اور پاکستان کا ادب, چاہے وہ نثری ادب ہو و شعری ادب ہو, اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. پھر سے لاجواب, گھما پھرا کے آپ نے جواب دیا اور مطمئن کرنے کی کوشش کی. خوش رہیے. چلیے یہی پوچھ لیتے ہیں, یہاں اور وہاں کے مشاعرے میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہندوستان اور پاکستان کے مشاعروں میں کچھ فرق ضرور ہے. ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہندوستان کے مشاعروں میں ترنم کی شاعری مقبول ہے, پاکستان میں ترنم معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے مشاعروں میں ہندوستان کے مشاعروں کی بنسبت زیادہ معیاری شاعری ہوتی ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے اس سے میرے بعض احباب جو ہے وہ اختلاف کریں,
ہندوستان میں جو شاعری ہوتی ہے وہ مشاعروں کی وہ جذباتی شاعری ہوتی ہے, وہ مذہبی شاعری ہوتی ہے, وہ سیاسی شاعری ہوتی ہے, اور ایسے ہی شعراء یہاں زیادہ مقبول ہیں. امنا بھائی, ابھی آپ نے گفتگو میں پرترنم کلام کا ذکر کیا جس کا رواج پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہم نے بھارت کے مشاعروں میں دیکھا ہے, تو آپ یہ فرق کس نظر سے دیکھتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ پلیز اس کے متعلق کچھ بتائیے گا. جی عاشر بھائی, میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہندوستان کے جو شعراء ہیں وہ ترنم سے کلام پڑھتے ہیں. سب نہیں پڑھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, لیکن یہ ڈیمانڈ ہے, یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. اور میں, جہاں تک میرا خیال ہے, میں اسے بہت زیادہ برا بھی نہیں مانتا ہوں. آخر کو آپ غلام علی کو سنتے ہیں, جگجیت سنگھ کو سنتے ہیں, مہندی علی کو سنتے ہیں, ان کی غزلیں سن کے آپ جھومتے ہیں, ان کی غزلیں سن کر کے آپ وجد میں آ جاتے ہیں. تو وہی کلام ایک شاعر اگر اپنی آواز میں اگر پڑھ رہا ہے تو کیا مذاقہ ہے؟ ہاں, اگر ترنم کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, یا ترنم کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپنی شاعری کے جو معائب ہیں یا جو ان کی برائیاں ہیں, جو نقص ہیں, جو فنی کمزوریاں ہیں, اس کو چھپانے کے لیے ترنم کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو یقیناً معیوب ہے. تو اس کے لیے ترنم کو قصور دینا یہ میں کہیں سے درست قرار نہیں دیتا ہوں. ایک جارحانہ جواب. مختصر سے سوال رہ گئے ہیں, ہمارا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اپنے پسندیدہ شعراء کرام کے حوالے سے بتائیے جو نام آپ کو پسند ہیں. ہاں عاشر بھائی, یہ سوال تو آپ نے مجھے امتحان میں کھڑا کرنے والا بالکل پوچھ لیا ہے. اگر میں زندہ شعراء کا نام لینا شروع کروں اور کچھ نام چھوٹ جائیں تو بہت سارے احباب میرے ناراض ہوں گے, اس لیے میں ابھی سر دست جو نام آ رہے ہیں میں بتاتا چلا جا رہا ہوں. میرے پسندیدہ شاعروں میں جو شاعر گزر چکے ہیں ان میں فیض ہیں, پروین شاکر ہیں, شکیب جلالی ہیں, بہت سے ناصر کاظمی ہیں. زندہ شاعروں کی اگر بات کی جائے تو آج کل علی زریون اچھی شاعری کر رہے ہیں. میں اپنے استاد کا اگر نام ڈالوں تو ناانصافی ہوگی. محمد یعقوب آصف صاحب بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, حالانکہ وہ چھپنے چھپانے سے گریز کرتے ہیں. نوشی گیلانی بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں. تو کل ملا کر پاکستان میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی شاعری کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پاکستانی شعراء کے کلام ضرور پڑھیں, ضرور سنیں. کہ اللہ ظرفی ہے, میں تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ پاکستانی شعراء کرام کو پسند کرتے ہیں, ان کو سنتے بھی ہیں. امتحان میں ڈالنا آپ کو ہمارا مقصد نہیں تھا. چلیے آپ سے اب یہی سوال کر لیتے ہیں کہ آپ بھارت میں اپنے پسندیدہ شعراء کرام کے نام بتائیے. ہندوستان کے پسندیدہ شاعروں میں ندا فاضلی ہیں, وسیم بریلوی ہیں, فرحت احساس ہیں. نئے لوگوں میں کی اگر بات کی جائے تو عالم خورشید ہیں, سلطان اختر ہیں, قاسم خورشید ہیں, خورشید اکبر ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. بالکل تازہ کار شاعری کی اگر بات کی جائے تو بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. ہمارے یہاں بہار میں جمیل اختر شفیق, انعام اعظمی, ڈاکٹر منصور خوشتر, جہانگیر نایاب, جہانگیر منصور قاسمی, نور جمشید پوری, بہت سارے شعراء کی ایک طویل فہرست ہے. بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, بہت فکری شاعری ہو رہی ہے. اور نہ صرف ہمارے یہاں بلکہ ان کی شاعری ہماری سرحد سے باہر نکل کر کے آپ کے یہاں بھی اور پوری دنیا میں پسند کی جا رہی ہے اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. جی بالکل, پاکستان میں بھارت کے شعراء کرام کو سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور ان کو بلکہ پسند بھی کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں ہونے والے عالمی مشاعروں میں بھی انڈیا سے اچھے شعراء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے. بس چند ایک سوال رہ گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر آپ کو پاکستان آنا ہو تو آپ کی شہر میں سب سے پہلے جانا پسند کریں گے؟ اگر پاکستان جانا ہوا تو سب سے پہلے تو کراچی جانے کی خواہش ہوگی, کیونکہ کراچی میں ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں اور اکثر و بیشتر ان کی طرف سے کراچی آنے کی دعوت بھی ملتی رہتی ہے. لیکن کچھ تو ملازمت اور کچھ وہ سرحدی مسائل, سیاسی مسائل جو بیچ میں حل ہوتے رہتے ہیں. جب کبھی موقع ملا تو کراچی ضرور آؤں گا انشاءاللہ. اور لاہور جہاں کے ہمارے پسندیدہ شاعر اقبال مرحوم مدفون ہیں, تو وہاں جانے کی خواہش ہے. دعا کیجیے کہ اللہ وہ موقع کبھی نہ کبھی یا بلکہ جلد سے جلد ضرور دکھائے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. آپ پاکستان آئیے, ضرور آئیے, کراچی بھی جائیے, ہمارے زندہ دلان شہر لاہور میں بھی آئیے. آپ انشاءاللہ آپ کا استقبال بھی کریں گے, آپ کو لاہور بھی دکھائیں گے. صرف آخری ایک سوال, آفتاب ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. آفتاب ٹی وی کی اس کاوش کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے, کیونکہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے توسط سے دونوں طرف کے لوگ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہوں گے, ایک دوسرے کے احساسات سے واقف ہوں گے, بلکہ دونوں کے درمیان قربت بھی ہوگی. ہم نہ صرف یہ کہ دونوں سرحد کے دونوں طرف کے شعراء اور ادبا کے خیالات جانیں گے, ان کی فکر کو سمجھیں گے, ان کے کلام کو سمجھیں گے, ان کی خدمات کو سمجھیں گے, بلکہ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ دونوں طرف کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ لکھا جا رہا ہے, اور کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں.
جی کامران بھائی، ہم نے بالکل اسی سوچ کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ، اپنا خاص خیال رکھیے گا. آپ کا بھی اور آفتاب ٹی وی کا بھی اور تمام ناظرین کا بھی جنہوں نے مجھے سنا. میں آپ سبھی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آفتاب ٹی وی کے توسط سے ناظرین کے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا. انشاءاللہ ملاقات کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. جی انشاءاللہ ضرور. اپنا خاص خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. تو جی ناظرین، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا جاتا ہے. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی. سرحد پار سے آپ ان کن شخصیات کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، ایک اچھی بڑی نئی شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.